خیر ہے ماشاء اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. رواه الترمذي. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي تنحل بها العقد وتفك بها الكرب. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل صد احترام علماء کرام، عزیز طلبہ، میرے مسلمان بھائی اور دوستو، اللہ کے فضل سے آج ہدایت اکیڈمی میں حاضری کا موقع میسر ہوا. یقیناً لفظ ہدایت کو سوچتا رہا. علماء کرام جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، شہر تعذیب کے خطبے میں لفظ ہدایت کا معنی اراءۃ الطریق یا ایصال الی المطلوب. اللہ کرے ہمارا منزل مقصود ایصال الی المطلوب ہو، اور جو علماء کی شان ہوا کرتی ہے اللہ وہی ہمیں نصیب فرمائے. باغبان جب اپنے باغ کو پکتے ہوئے دیکھتا ہے، زمیندار جب اپنے کھیتی کو پک کر کاٹنے لگتا ہے، اس دن خوشی کا عالم ہوتا ہے. یہ امت کے اپنے بھائیوں کے مسلمانوں سے چندے سے چلنے والے مدارس، ان کے آنکھیں یقیناً آج ٹھنڈی ہو رہی ہوگی. یہ وہ خوشیوں والے ہیں جن کی خوشی دائمی ہے. والدین خوش ہوتے ہیں جس دن بچوں کی شادیاں کراتے ہیں. پھر جب وہ دادا اور اس مقام پر پہنچتے ہیں، وہ بھی خوشی کا ایک عالم ہوتا ہے. لیکن یقین جانیے، آج جن خاندانوں کے یہ پروانے سند فراغت حاصل کر رہے ہیں، یہ خوشی دائمی ہے. دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں بھی میں نہیں، آقا کا فرمان ہے: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. صدقہ جاریہ، علم جس کے ذریعے سے دوسروں کو نفع پہنچایا ہو، ولد صالح یدعو له، نیک نام بیٹا. یقیناً جن کے سینے علوم نبوت سے مالا مال ہوتے ہیں وہ تر و تازہ رہتے ہیں. میں نہیں، آقا کا فرمان ہے: نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمع. یہی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. آقا کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. وہ سارے کے سارے فرائض علماء سر انجام دیتے رہیں گے قیامت کے دن تک. یہ کیوں تر و تازہ نہ ہو؟ دنیا میں بھی تر و تازہ اگر اپنے فرائض منصبی کو پورا کیا، اور عالم برزخ میں بھی بے شمار واقعات ہیں، اور عالم آخرت میں جب حافظ قرآن بھی ہو، عالم بھی ہو، کتنے لوگوں کی شفاعت یہ کریں گے. میرے مسلمان بھائیوں، اس بات کو یقینی بنا دیجئے
کہ اللہ نے جو سرزمین ہمیں دے رکھی ہے، جس پر ہزاروں مدارس ہے، یہ دنیا کے کسی سرزمین پر نہیں ہے۔ اور یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں نہیں، ریکارڈ کہہ رہا ہے، کرونا سے پہلے رابطہ عالم اسلامی نے یہ جستجو کی کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ حافظ قرآن بنے ہیں۔ اس وقت سعودی عرب میں 5000 طلباء حافظ قرآن بنے تھے۔ افریقہ کے کسی ملک کا نام آیا، 20,000 طلباء حافظ قرآن بنے۔ ایک پاکستانی نے کہا کہ جا کر کے وفاق المدارس کا ریکارڈ دیکھیے، ایک مکتب فکر کے، کہ اس میں کتنے حافظ لڑکے اور لڑکیاں بن چکی ہے۔ اسلام آباد سے وفد آتا ہے اور ملتان میں وفاق المدارس کے ریکارڈ کو چیک کرتے ہیں۔ اس سال 57,000 طلباء اور طالبات حافظ بنتے ہیں۔ وہ قاری حنیف صاحب کو جدہ بلا کر کے ان کو ایوارڈ ملتا ہے کہ دنیا کا واحد ملک جس کا نام پاکستان ہے، اتنے حافظ اور حافظات بن چکی ہیں۔ اور پچھلے سال 1,08,000 بچے اور بچیاں حافظ بن چکے ہیں۔ مجھے بتاؤ دنیا کا وہ کون سا ملک ہوگا جس میں اتنی نعمت عظمیٰ موجود ہو؟ اگر ہے تو پاکستان ہے۔ اس لیے ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں اپنی معیشت کو، اپنے بدعمالیوں کو، اپنے سربراہوں کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس جیسے سرزمین دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنے استاد سے سنا ہے، جن کا نام مفتی احمد الرحمن نور اللہ مرقدہ، سن 83 کی بات ہے، مشکات پڑھاتے ہوئے، اگر حرمین نہ ہوتے تو میں یہ دعویٰ کرتا کہ دنیا میں پاکستان سے اچھا کوئی ملک نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ مدارس جو ہمارے ہیں، اور حضرات کی بات نہیں کروں گا، سال کتنے لاکھ طلباء اور طالبات امتحانات دے رہے ہیں، ان کا ذرائع کیا ہے؟ ہمارے لوگوں کو جو نظر نہیں آتا ہے، ان کے تبصرے آپ دیکھتے ہو اور سنتے ہو کہ یہ ملا کن لوگوں کو مولوی بنا رہے ہیں۔ آئیے ہم جب معائنہ کراتے ہیں، ہماری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہم ان کے خدمت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اعدادیہ کے کلاس میں لے کے جاتا ہوں۔ میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کہ آپ میں سے کون ہے جو انگلش پڑھ رہا ہے، میتھ پڑھ رہا ہے، بتاؤ آپ میں حافظ قرآن کتنے ہیں؟ پورے کلاس والے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ 500 طلباء اعدادیہ میں ہیں، وہ سب کے سب کلاس میں جا کر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ پھر ان کو دیکھتا ہوں، بتاتا ہوں کہ ذرا کتاب پڑھے، کیا ہے یہ؟ تو میتھ ہے، انگلش ہے، تعلیم و صرف ہے، یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا یہ آپ کا لائن نہیں ہے، مولویوں کا لائن ہے۔ کہتے میں نے ایک منظر تو کہیں نہیں دیکھا، یہ رپورٹیں ہمارے پاس کیوں نہیں ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، رپورٹ دینے والے غلط رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ کاش یہ ہمارے ملک کے وہ ادارے جو ہم سے دور بھاگتے ہیں، اغیار کے اشاروں پر چلتے ہیں، وہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں سنیں۔ میں نے ایک اجلاس میں کہا کہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، ہم آپ کو چندے بھی دیتے ہیں۔ کہ تو وہ کیسے چندے دیتے ہیں؟ میں نے کہا گیس کا بل بھی دیتے ہیں، بجلی کا بل بھی دیتے ہیں، آپ کے فوج میں، آپ کی یونیورسٹیوں میں، آپ کے کالجز میں، سکولز میں، ہیڈ کوارٹروں میں، ہر جگہ علماء موجود ہیں جس پر پاکستانی 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا ہے۔ حیران ہو جاتی، بات تو آپ کی صحیح ہے، ہم مجبور ہیں۔ کن سے مجبور ہیں؟ جن کے یہ غلام ہیں۔ ہم آقا کے غلام ہیں، ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں۔ اس لیے ہم سے پھر منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک بات کر کے پھر بات ختم کروں گا۔ مسلم شریف میں
ایک لمبی حدیث ہے لیکن مختصر ذکر کروں گا، بہت سارے حضرات تشریف فرما ہیں۔ 3 بندے، ایک سر کے بالوں کے نعمت سے محروم، دوسرا ابرص کی بیماری، اور تیسرا شخص وہ ہے جو آنکھوں کے نعمت سے محروم ہے۔ فرشتہ آتا ہے، تینوں سے سوالات کرتے ہیں۔ ہمارے استاد مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، انسان کا ہر جز دوسرے سے اہم ترین ہے، جس پر جو کیفیت گزری ہوتی ہے وہی کے تیار بدن میں اگر ہے تو آنکھوں کے پلکیں ہیں، جس کی قدر ہمارے پاس نہیں، ہاتھ ہے جس کی قدر ہمارے پاس نہیں۔ ہر ایک نے اپنے عذر پیش کیا، فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرنے کے بعد ان کی تمنا پوچھی۔ اس زمانے میں اونٹوں کا تمنا، گائے کا تمنا، بکریوں کا تمنا، وہ دعا قبول ہوتی رہی اور اللہ ان کو ان نعمتوں سے نوازتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ آتا ہے اور ان سے کہتے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اشارتاً کہہ بھی رہے ہیں کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ مجھے تو اپنے بڑوں سے سب کچھ ملا ہے، مجھے تو بڑوں سے سب کچھ ملا ہے۔ وَإِنَّ لِي حُقُوقًا كَثِيرًا۔ آج جب مدرسے کی بات ہوتی ہے، مسجد کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے فلاں کام ہے، مجھ پر اتنا قرضہ ہے، اور جھوٹ بھی ساتھ بولتے ہیں کہ مجھے بڑوں سے ملا ہے۔ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ سَيَّرَكَ اللَّهُ بِمَا كُنْتَ۔ اگر ایسا ہے تو اللہ ویسے ہی کر دے۔ بکریوں والے کے پاس جب آتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، میں تو آنکھوں کی بینائی سے بھی محروم تھا، دعا ہوئی، دعا کے برکت سے مجھے سب کچھ ملا ہے، آپ کو جتنا کچھ چاہیے لے جائیے، اس لیے کہ اللہ کے نام پر آپ مانگ رہے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے میں آزمانے کے لیے آیا ہوں۔ ان کی حالت وہی ہو گئی اور جو بکریوں والے تھا وہ اپنے حال پہ رہا۔ مسلمان بھائیوں، جھوٹ سے اجتناب کیجیے، جھوٹ نے ہماری بےخنی کر دی ہے۔ ایک طرف حدیث میں تو آتا ہے التاجر الصدوق، سچا تاجر، اس کا مقام سب سے اونچا انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ بے برکت جگہ اگر ہے وہ بازار ہے، اس لیے کہ وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ شیطان نے ہمیں ایسے بہلا دیا ہے کہ ہمیں گناہ نظر نہیں آتا ہے۔ میں آخری بات، شیخ احمد کفتارو سوریا کے ایک بزرگ گزرے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے 3 مہینے وہاں گزار چکا ہوں۔ ان کے خلیفہ استاد رجب نے کہا، شیطان نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کر کہا میں نے امت محمدیہ کو تباہ کیا گناہوں میں مبتلا کرنے کے ساتھ، فَأَهْلَكُونِ بِالْإِسْتِغْفَارِ۔ وہ جب استغفار کرتے ہیں تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ میں نے ان کو خواہشات نفسانیہ میں ڈالا کہ ان کو گناہ نظر نہیں آتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ آج میرے زبان سے جھوٹ کتنا نکلتا ہے اور کتنا میں بہتان تراشی کرتا ہوں، اور مجھے احساس بھی نہیں ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں توبہ نہیں نصیب ہوتا۔ اللہ ہمیں علماء کی قدردانی۔ ایک بات جب بھولتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سامنے آ جاتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر رحمہ اللہ، صدر وفاق بنور ٹاؤن کے محتمم، طلباء سے ایک جملہ فرماتے تھے، کن عالما او متعلما، عالم بنو، متعلم بنو، ان کے ساتھ محبت کرنے والا بنو، ولا تکن رابعا فتہلک، چوتھا مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ علماء کی مخالفت مت کرو، مدارس کی مخالفت مت کرو، تعاون نہیں کر سکتے ہو، اللہ کا نظام ہے، اللہ چلائے گا، لیکن اپنے آخرت کو تباہ نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو وفاق المدارس سندھ کے صدر بھی ہیں اور پہلی مرتبہ ہماری اس تقریب میں تشریف لائے ہیں۔
ہم پورا ادارہ، ہمارے منتظمین، ہمارے اساتذہ، طلباء سب بڑے اشتیاق رکھتے تھے کہ حضرت کبھی ہمارے مدرسے میں تشریف لائیں اور تعلیمی نظام بھی دیکھیں، لیکن الحمدللہ آج تشریف لائے۔ اب کچھ پرائز ڈسٹریبیوشن ہے اور میں اس کے لیے دعوت دوں گا حضرت کچھ انعام بھی دینے ہیں آپ نے، اگر تشریف لیں۔ پانی پی مولانا نعمان نعیم صاحب حضرت تشریف لائیں گے، اساتذہ کو بلا لیں۔ مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب حضرت تشریف۔ عبدالرزاق بیلی صاحب حضرت تشریف لائیں۔ جی ہمارے ادارے میں جس طرح طلباء کی مبین کو بلا لیں، ہمارے ادارے میں جس طرح طلباء کی ایکٹیویٹیز کو چیک کیا جاتا ہے، ان کی حاضری کو، ان کے بیٹھنے اٹھنے کو، ان کے چلنے پھرنے کو، ان کی تزکیے کو، اسی طرح اساتذہ کی پوری جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ اساتذہ کے پڑھانے کا انداز کیسا ہے، اساتذہ سے لوگوں کو فائدہ کتنا ہو رہا ہے۔ تو بیسٹ ٹیچر کے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو 100% حاضری ہے ان کے بھی اناؤنسمنٹ ہوتا ہے۔ تو کراچی سے مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم آن سائٹ میں 100% حاضری، مولانا عبداللہ عابد صاحب دامت برکاتہم کراچی سے 100% حاضری، مولانا معظم صاحب کراچی سے 100% حاضری، مولانا رضا محمد صاحب کراچی سے 100% حاضری، مولانا بخت علی صاحب، اساتذہ کے نام لیتا جا رہا ہوں، یہاں پر آتے جائیں، حیدرآباد سے مولانا رضا محمد صاحب 100% حاضری، حیدرآباد سے مولانا بخت علی صاحب 100% حاضری، حیدرآباد سے مولانا الطاف صاحب 100% حاضری، اسلام آباد کیمپس مولانا اشفاق صاحب 100% حاضری، مولانا عامر اقبال صاحب، مولانا عامر حنیف صاحب، مولانا حسیب صاحب، یہ تینوں حضرات کراچی سے ہیں، مولانا کاشف صاحب یہ بھی کراچی سے ہیں، اور مولانا محمد رفیق صاحب یہ بھی کراچی سے ہیں۔ حضرات آتے جائیں اور اکابرین سے اپنی اپنی شیلڈ لیتے جائیں۔ مولانا محمد رفیق صاحب، مولانا عبد الرشید صاحب، مولانا طارق شاہ صاحب، مولانا محمد علی سومرو صاحب، مولانا فیاض خان صاحب، مولانا خالد زمان صاحب، مولانا سلیم اقبال صاحب اور مولانا محمد اشرف صاحب، یہ تمام وہ اساتذہ ہیں کراچی، حیدرآباد، اسلام آباد کیمپس کے جن کی 100% حاضری پورے سال میں رہی ہے۔ آپ مولانا مولانا خالد زمان صاحب آگے۔ یہ مولانا طارق شاہ صاحب ہیں، بڑے فیوریٹ استاد ہیں طلباء کے۔ ماشاءاللہ انہوں نے افتتاح ہمارے ادارے اللہ جی۔ اس کے بعد میں 5 ایسے ہمارے فارغ التحصیل علماء جنہوں نے ہمارے ادارے میں پڑھا بھی ہے اور 5 سال سے والنٹرلی جو ہے وہ اس ادارے میں پڑھا بھی رہے ہیں، میں ان کا نام لوں گا۔ میں درخواست کروں گا مولانا حارث صاحب سے، مولانا اویس صاحب سے، مولانا فہیم فیروز صاحب سے، مولانا رضا خان صاحب سے اور مولانا فاروق فیروز صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے ایوارڈ لے لیں۔
مولانا فہیم فیروز، مولانا رضا خان صاحب، ماشاء اللہ. الحمدللہ آج کی ہماری اس تقریب کے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں. حضرت مولانا زبیر صاحب جامعہ صفہ کے محتمم ہیں، اسلامک نظریاتی کونسل کے صدر ہیں، اور ان سے ملاقات ہماری اطاعت مسجد میں ہوتی رہتی ہے، لیکن آج تشریف لائے ہیں. حضرت مولانا زبیر صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت آپ کے آنے کی ہمیں بڑی خوشی ہے، پہلی مرتبہ آپ ہماری تقریب میں تشریف لائے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اس ادارے کے ساتھ خاص محبت رکھنے والے اس عاجز کے فیوریٹ مولانا الیاس مدنی صاحب دامت برکاتہم مہد الخلیل سے تشریف لائے ہیں. حضرت میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. استاد جی کہاں گئے؟ استاد جی ماشاء اللہ. اور سب سے ضروری اعلان یہ ہے ماشاءاللہ ہمارے لیے باعث خوشی ہے کہ مدینہ منورہ سے حضرت مولانا عبداللہ برنی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے. پچھلے سال بھی پاکستان آئے تھے تو ان دنوں الحمدللہ ختم بخاری کی تقریب تھی، اور اس سال بھی پاکستان تشریف لائے تو ہماری یہ تقریب میں تشریف لائیں. حضرت ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں، ہم دعاؤں کے محتاج ہیں، جزاکم اللہ خیر. اور اس کے علاوہ مولانا عبد الرحمن میمن صاحب، کیونکہ ہمارے شیخ بھی میمن ہیں، یہ فقیر بھی میمن ہیں، تو عبد الرحمن میمن صاحب جب بھی آتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر. اب میں وہ اساتذہ جنہوں نے 10 سال ہمارے اس ادارے میں گزار لیے ہیں، حضرت مفتی خلیل احمد صاحب اسلام آباد کیمپس. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر سال یہ ہوتا ہے کہ مختلف علماء جو ہمارے ادارے میں 10 سال اور 20 سال والے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہم اناؤنسمنٹ اور ایک انعام دیتے ہیں. تو مفتی خلیل صاحب کو اس سال 10 سال اسلام آباد کیمپس میں مکمل ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ عبد الرحمن میمن صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں. شمشاد صاحب سے درخواست کروں گا پلیز تشریف لائیں. شمشاد صاحب جی. اب جو اناؤنسمنٹ ہے وہ ٹیچرز کیٹیگری کا ہے، جس میں اساتذہ جنہوں نے پورے سال کی پرفارمنس، ان کی جی پی اے دیکھتے ہوئے، ہمارے ہاں ایک سسٹم یہ ہے کہ تمام سٹوڈنٹس جو ہے وہ فیڈ بیک فارم فل کرتے ہیں. اس فیڈ بیک فارم کی وجہ سے ان کے جی پی اے نکلتے ہیں، اور جو استاد اس میں ٹاپ نمبر پہ آتا ہے ان کو بھی انعام سے نوازا جاتا ہے. میں کراچی سے اناؤنس کروں گا مولانا شان صاحب، مارننگ پروگرام جی پی اے ان کا ہے 3.84. مولانا شان صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں. اس کے علاوہ مولانا ارشد کھوکر صاحب مارننگ کے استاد ہیں، 3.84 جی پی اے کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی. اس طرح مولانا حفیظ اللہ صاحب یہ ایوننگ کے استاد ہیں، 3.85 جی پی اے، انہوں نے جو ہے وہ بیسٹ ٹیچر آف دا ایئر کا ایوارڈ لیا. اس کے علاوہ مولانا الیاس صاحب 3.85 جی پی اے، اور مفتی قاسم صاحب جو ہمارے شیخ الحدیث صاحب ہیں ان کا جی پی اے 4 ہے، 4 سی جی پی اے ہے مفتی قاسم صاحب. اس کے بعد حیدرآباد کیمپس مولانا صدیق اکبر صاحب جو وہاں کے ناظم بھی ہیں، اور ان کا جی پی اے بھی 4 ہے، یہ بھی بیسٹ ٹیچر آف دا ایئر. اس کے علاوہ مولانا عمر دراز صاحب یہ بھی بیسٹ ٹیچر آف دا ایئر، ان کا سی جی پی اے بھی 4 ہے.
جزاکم اللہ شمشاد صاحب، بہت شکریہ حضرت، جزاکم اللہ، بہت شکریہ. مولانا نعمان نعیم صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب سے درخواست کروں گا. جی، حیدرآباد کیمپس اگین ایوننگ پروگرام. حیدرآباد میں ہمارے 2 سیشن ہوتے ہیں، ایک مارننگ پروگرام ہے جو صبح میں پڑھ سکتے ہیں، اور ایک ایوننگ پروگرام ہے جو شام میں پڑھ سکتے ہیں. تو ایوننگ پروگرام میں مولانا صدیق اکبر صاحب جو ہیں ان کی پہلی پوزیشن ہے 3.78 GPA. اس کے علاوہ اسلام آباد کیمپس مولانا اسحاق صاحب 3.81 مولانا اسحاق صاحب، اور مولانا معاویہ صاحب لاہور کیمپس سے 4 GPA ان کا ہے، اور مفتی مہتاب صاحب جو ہیں وہ مانسہرہ کیمپس سے ان کا GPA ہے 3.83. تو مفتی ساجد صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور مفتی مہتاب صاحب کا ایوارڈ لے لیں. مفتی ساجد صاحب. مفتی مہتاب صاحب اور مفتی ساجد صاحب یہ 2 ایسے مضبوط ستون ہیں مانسہرہ کیمپس کے کہ اس دفعہ ہماری نظریں ہیں کہ مانسہرہ کیمپس وفاق میں پہلی مرتبہ درجہ ثانیہ میں جائے گا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے سارے کے سارے طلباء انشاءاللہ ممتاز حیثیت سے جو ہے وہ اپنے امتحان کو پاس کریں گے. اب ایک اور ایوارڈ ہے ہمارے ہاں. جی جزاکم اللہ، تھینک یو ویری مچ حضرت، جزاکم اللہ. اب میں دعوت دوں گا مولانا الیاس مدنی صاحب دامت برکاتہم سے اور مولانا رضوان صاحب سے کہ تشریف لائیں. ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ سارے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ مختلف اداروں میں اپنا کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ ہی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ایسا ادارہ. تو جو دیندار ہوتے ہیں وہ ہمارے ادارے میں آتے ہیں. تو ایمبیسڈر آف دا ایئر کے لیے پہلا نام ہے مولانا توقیر صاحب کا. مولانا توقیر صاحب مینیجر ہیں مائڈس سیفٹی میں، اور یہ اپنے آفس میں جاب بھی کرتے ہیں. اس سال ماشاءاللہ یہ عالم بھی بن رہے ہیں. ایمبیسڈر آف دا ایئر کا ایوارڈ مولانا توقیر صاحب.